بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے پارے کا آغاز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پیغام سے ہوتا ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول مرتبے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تھے، اور مختلف پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف خصوصیات اور معجزوں سے نوازا تھا، مگر اس کے باوجود لوگوں نے بہت سے پیغمبروں کا انکار کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 آیت الکرسی کہلاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی صفات کا بیان ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، اور ساری کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ وہ نہ سوتا ہے اور نہ ہی اسے اونگ آتی ہے۔ آسمانوں اور زمین کا سب کچھ اسی کی ملکیت ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کرنے میں کسی کی ہمت نہیں۔ ماضی اور مستقبل سب کا حال اسے معلوم ہے۔ اس کے علم کا احاطہ کرنا ممکن نہیں بجز اس کے جو وہ خود چاہے۔ اس کی حکومت آسمان اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگرانی اسے نہیں دکھاتی۔ وہ بزرگ بھی ہے اور برتر بھی۔ اسلام کے آنے کے بعد اب حقیقت کھل کر سامنے آ چکی ہے اور حق اور باطل کی تمیز واضح ہے، تو جس نے اپنے رب کا سہارا لیا اسے کبھی ٹھیس نہ لگے گی۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، جبکہ شیطان اپنے دوستوں کو تاریکیوں اور گمراہی کی طرف کھینچتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کے 3 مشاہدات بیان کیے ہیں۔ جب نمرود وقت نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کر کے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تم اگر خدائی کا دعویٰ کرتے ہو تو اسے مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو۔ یہ سن کر نمرود ششدر ہو کے رہ گیا۔ دوسرا واقعہ ایک شخص کے حوالے سے ہے جس کے بارے میں اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ ان کا گزر ایک اجڑی ہوئی ویران بستی سے ہوا تو حیران ہوئے کہ اس بستی کے لوگ جن کا کوئی نام و نشان نہیں قیامت کو کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ نے حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے ان پر موت طاری کر دی، اور 100 سال بعد پھر سے زندہ کر کے ان سے پوچھا کہ کتنی دیر مرے رہے۔ کہنے لگے کہ بس یہی ایک دن یا شاید دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا تم پر موت پورے 100 سال طاری رہی۔ ہماری قدرت دیکھو کہ تمہارے پاس پڑے پانی اور غذا میں کوئی فرق نہیں آیا، اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو کر مٹی ہو چکی ہیں۔ پھر اللہ نے گدھے کی ہڈیوں کو جمع کر کے ان پر گوشت چڑھایا۔ گدھے کو صحیح سالم دیکھ کر عزیر علیہ السلام کہنے لگے اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ یا اللہ میری تسلی کی خاطر مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے کر ان کو مانوس کرو، پھر ان کے ٹکڑے الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دو، اور پھر ان کو بلاؤ، اور پھر دیکھو کہ وہ کیسے زندہ ہو کر تمہارے پاس دوڑ کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ میں خرچ کرنے کی کچھ مثالیں دی ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کی راہ میں وہی خرچ کرنے والے پورا اجر پائیں گے جو خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں دھرتے اور نہ ہی دکھ دیتے ہیں۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر معاف کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ جو شخص اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اسے اللہ کی طرف سے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اگر دل میں اخلاص ہو تو اللہ کی مرضی کے مطابق تھوڑا سا مال خرچ کرنے میں بھی اللہ بڑی برکت ڈال دیتا ہے۔ اپنی تجارت اور زمینی پیداوار میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جو رتی مال تم خود لینے کے لیے تیار نہیں اسے اللہ کی راہ میں بھی احسان سمجھ کر خرچ نہ کرو۔ شیطان تمہیں راہ حق میں خرچ کرتے وقت تنگی اور افلاس سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کے کاموں میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ تمہارے گناہ معاف کرنے اور زیادہ دینے کا وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ایسا تم لوگوں کے سامنے بھی کر سکتے ہو، لیکن اگر تم چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اصل چیز درست نیت اور اخلاص عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف راہ دکھانا ہے۔ اگر لوگ ہدایت قبول کر لیں تو ان کا اپنا فائدہ ہے، اور اگر انکار کی روش جاری رکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ اپنے مال ایسے لوگوں پر خرچ کرو جو اللہ کے دین کی خاطر اپنے لیے معاش کا بندوبست نہیں کر سکتے اور جو کسی سے مانگتے بھی نہیں۔ ان کی خودداری کی وجہ سے ناواقف ان کو خوشحال سمجھتا ہے، مگر ان کے چہروں سے ان کے حال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سود حرام ہے، سودی کاروبار کرنے والے اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ اگر تم نے سود خوری ترک نہ کی تو اللہ اور رسول کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے۔ اگر قرض لینے والا تم سے مہلت مانگے تو اسے مہلت دے دو، اور اگر وہ بالکل بھی ادائیگی کے قابل نہ ہو تو اسے قرض معاف کرنا بہتر ہے۔ یہ آیت دین کہلاتی ہے اور قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے جو کہ آپس کے لین دین کے بارے میں ہے۔ ہر طرح کے لین دین کے لیے گواہ کر لیا کرو۔ اگر 2 مرد گواہ نہ مل سکے تو 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے۔ سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے تمہارے دل کی اندر کی بات یا وہ جو تم نے ظاہر کر دی ہے دونوں چھپی نہیں ہیں، اور وہ تم سے ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ مسلمانوں کا قول یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا حکم سنا اور اس کی فرمانبرداری کی، اور مسلمانوں کی دعا یہی ہوتی ہے کہ اے اللہ ہم تیری بخششوں کے طالب ہیں۔ ہر شخص پر اس کی حیثیت کے مطابق ذمہ داری ہے، نیکی کا پھل اور بدی کی سزا پائے گا۔
اے ہمارے مولا ہماری بھول چوک پر ہم سے مواخذہ نہ فرما، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے، یا جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے اور تو ہی کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، آمین۔ قرآن سے پہلے تورات و انجیل انسانی ہدایت کی کتابیں تھیں، مگر اب جبکہ قرآن آ چکا تو اس کے انکار کرنے والے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ کافروں کے مال اور ان کی اولادیں ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گی۔ کافروں کو بتا دو کہ آخرکار تم دنیا میں مغلوب اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بنو گے۔ اصل دولت ایمان اور نیک عمل کی دولت ہے۔ ایمان والوں کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اللہ کے فرمانبردار اور اس کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ سے بخشش مانگنے والے ہوں۔ اللہ، فرشتوں اور علم رکھنے والوں نے یہ گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ نے انسان کو ایک ہی دین دیا ہے اور وہ اسلام ہے۔ اللہ جسے چاہے عزت اور حکومت دے، جس سے چاہے چھین لے، اور جسے چاہے بے حد و حساب رزق عطا فرمائے۔ ایمان والے کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اللہ تمہارے ارادوں اور نیتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے نبی، ان کو بتا دو کہ اگر تم اللہ کی محبت اور بخشش چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بغیر موسم کے پھل دیے اور زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی کو بڑھاپے میں بیٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے اور ان کو معجزات عطا کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے اسی طرح بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نہ ہی یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی، بلکہ ایک ہی رب کی عبادت کرنے والے سچے مسلمان تھے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بھی وہی جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ تمام انبیاء کا ایک ہی دین تھا، یعنی اسلام۔ جو کوئی ایک پیغمبر کو مانتا ہے اور دوسرے کا انکار کرتا ہے، وہ گویا پورے سلسلہ ہدایت کا منکر ہے۔ ایسے لوگ خدا کی لعنت کے مستحق ہیں، ان کی توبہ کبھی قبول نہ کی جائے گی اور وہ دنیا بھر کی دولت دے کر بھی نجات نہ پا سکیں گے۔ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔